جیسے ہمارے بزرگوں نے خیال فرمایا کہ بھئی قرآن کریم تو کوئی کسب اور معاش کا ذریعہ نہیں ہے، اس لیے اس پر کوئی اجرت یا کوئی دنیا کا مفاد نہ لیا جائے، اور بڑے اخلاص کے ساتھ تقوی کے ساتھ انہوں نے یہ فتوے دیے جس کو یہ لوگ آگے پیچھے کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک اصول اور آیا کہ خود پیغمبر کے زمانے مبارک میں ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے، اور ابو سعید خدری پر بھی یہی اعتراض صحابہ نے کیا، اخذت اجرا علی کتاب اللہ۔ تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے کہا ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ۔ تو وہ پہلا والا اصول وہ ختم ہو گیا اور دوسرا اصول نافذ ہو گیا۔ یا یہ کہ ایک اصول یہ سامنے آیا کہ کہیں یہ اجارہ نہ ہو، کیونکہ ان کے ہاں المعروف کالمشروط ہے، لیکن دوسرا اصول سامنے آیا کہ نہیں، یہ تعظیم اور تکریم کے باب میں سے ہے۔ ترمذی میں اس کی تائید موجود ہے، اور شان ورشا کہتے ہیں کاش کے فقہا اس کو کتاب الاجارہ میں نہ لکھتے، کتاب الاجارہ میں لکھنے سے پھر جان چھڑانا مشکل ہو گیا، یہ ابواب البر والصلہ میں لکھنا چاہیے تھا۔ تو حضرت اقدس مولانا انور شاہ جیسے بزرگ محدث کوہنمش فقی آیت من آیات اللہ وہ اس کے حق میں ہے، تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ساڑھا پلہ بھاری۔ اصول کبھی کبھی معارض ہو جاتے ہیں، جن لوگوں کو یہ اصول کا ٹکراؤ معلوم نہیں ہے وہ ابھی تک تبلیغ سے بغض رکھتے ہیں کہ ان کا بس یہی کام ہے کہ اس مسجد سے جاؤ، وہاں سے نکلو، وہاں جاؤ، اور باہر نہیں جاتے کہ کفار کو، شرابیوں کو، زانیوں کو تبلیغ کرے۔ تو ان کے سامنے یہ اصول نہیں آیا کہ یہی خیال پیغمبر مجتبی و مصطفیٰ و امین اللہ علی وحی السما کا بھی تھا، لیکن حق تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اپنوں پر محنت بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے تبلیغ زندہ باد ہے، اور زندہ باد ہی رہے گی قیامت تک انشاءاللہ۔